نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلا جو ہماری ایپیسوڈ تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے لے کے 254 تک کے اوپر غور و فکر کیا، جس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق جو تیسرا سپارہ ہے اس کا پہلا رکوع ہم نے ختم کیا، اور دوسرا جو رکوع ہے اس کی پہلی آیت مطلب کہ 254 جو ہے اس کے اوپر ہم نے کچھ تھوڑا سا غور و فکر کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ تیسرے پارے کا دوسرا رکوع جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور آیت نمبر 254 سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے تاکہ یہ ہے کہ ہم اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں، کیونکہ آج کی جو ایپیسوڈ ہے، جو ریکارڈنگ ہے، اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ آیت الکرسی جو ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان آیات کو اتارا تو ان کے ساتھ جو روایات میں آتا ہے 30,000 فرشتے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اترے ان آیات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے تھرو ان کی امت جو کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ ہم لوگ ہیں، کہ ہمیں جو ہے وہ آیت الکرسی سے کیا فوائد ہیں، کیا پیغام ہے، کیا نصیحتیں ہیں، کن چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنا اور غور و فکر کرنا ہے۔ تو اب ہم ان کے اوپر جو ہے وہ آیات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 254 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم نے جو ہے وہ جہاں پہ اس کو ہم نے کنکلوڈ کیا تھا لاسٹ ٹائم، وہ یہ تھا کہ یہ ایک جماعت ہے، مطلب یہ ہے کہ جو مرسلین کی جماعت ہے، جو صالحین کی جماعت ہے۔ اب ان جماعت مینز یہ کہ تمام انبیاء جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھیجے، سب کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ وحدہ لا شریک کا اقرار۔ مطلب سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی جو سنگولیرٹی ہے اس کو انشور کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ مینز کہ جو ان کی اپنی اپنی امتیں، اور جو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، ان کو ان کے اندر بیسیکلی اختلافات کو ختم کر کر، تفرقے کو ختم کر کر، اس میں سے پھوٹ کو ختم کر کے سب کو ایک کر دینا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ لوگ جو بڑکے مارنے والے ہیں، جو لگائی بجائی کرنے والے ہیں، جو غیبت کرنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہیں کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے جو مطلب تمہارا بھائی جو ہے اس کا جو مردار گوشت ہے تم کھاؤ، تو غیبت نہ کرو۔ تو اصل جو چیز ہے جس سے ہمیں اس کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام جماعت ایک تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نبی اور پیغمبر تھے یہ سب ایک تھے، اور یہ کنٹینیوشن ہے جو کہ صالحین کی چل رہی ہے۔ اب وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، مطلب کہ اگر آپ دیکھیں تو جو بنی اسرائیل تھے ان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات کو لے کر آئے، مطلب قرآن کریم کے جو آیات، احکامات، کمانڈمنٹس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الہامی کتاب، اب اس کو کچھ بھی کر لیں، وہ لے کے آئے کہ ان کی امت جو ہے وہ اس کو مضبوطی سے تھام لے، مگر ہوا کہ انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا، اور وہ تباہ و برباد بھی ہوئے اور رسوا بھی ہوئے۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے عذاب انہوں نے دیکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی وارننگ یا تنبیہ ہمیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم ان آیات کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے، اور آپس میں جو ہے وہ جو تم لوگوں نے پھوٹ ڈالی ہوئی ہے اور تفرقہ بازی جو رکھی ہوئی ہے، اور جو فرقہ پرستی کی آگ میں تم ایک دوسرے کی جو ہے وہ جھلس رہے ہو، اگر تم میری آیات جو ہے ان کو نہیں پکڑو گے، اور اس رسی کو جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نور کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے، تو تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو کہ بنی اسرائیل کا حال ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر تم اس وقت سے ڈرو کہ اس میں دیر نہیں ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور قیامت قائم ہونے کے بعد جو حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے اندر کیا ہے کہ کھال ادھیڑ دینے والا عذاب جو ہے وہ ایسا عذاب تمہیں ملے گا، تو تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تو یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنا تھا۔ اب ان کے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ سب انبیاء کے جو مراتب اور مقامات تھے وہ ڈیفرنٹ تھے،
معجزات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ معجزات میں نے دیے عیسیٰ علیہ السلام کو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ اب کلیم اللہ بھی پیدا کیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو روح القدس کے ذریعے جو ہے وہ پیدا کر دیا. مطلب جو ایک سبب تھا اس سبب کو ختم کر دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خود ہیں وہ مسدد الاسباب ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا بتایا کہ ہوا کیا کہ جب لوگوں کے پاس مطلب تمام امتوں کے پاس، جس کے اندر بالعموم ہماری بھی اوبیسلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، کہ ان کے پاس جب روشن نشانیاں آیات کی شکل میں آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کفر کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی کیا ہے کہ وہی اصل طاقت ہے. اور اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اگلی آیات پہ ہم دیکھیں تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب یہ کس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے مخاطب ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہو خرچ کرو کس کی راہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اس میں سے جو تمہیں دیا گیا، بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی گناہ گار جو ہیں وہ شفاعت ہوگی، اور جو اس سے انکار کرنے والے ہیں وہی ظالم ہیں. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر، اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ نہ ہی کفار سے بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ منافقین سے بات کر رہے ہیں جن کے ظاہر اور باطن کے اندر فرق ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ صف میں کیا فرماتے ہیں، معتدل مقامات مطلب مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ وہ بات جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں. مطلب یہ کہ منافق آدمی کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ بیسیکلی دوسروں کو شریعت کے احکامات بتاتا ہے، مگر اس کی زندگی کے اندر اپنے شرعی احکامات کی کوئی عملی طور کے اوپر آپ کو نظر نہیں آئے گا. مطلب اس کا ظاہر اور باطن جو ہے اس کا وہ فرق ہوگا. مطلب وہ شخص جو ہے وہ مفتی بھی ہو سکتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ عالم بھی ہو سکتا ہے، وہ بیسیکلی گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی اپنی جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ دوسروں کے لیے شریعت بتانے کے لیے ہوگی، مگر خود وہ عمل سے عاری ہوگا. تو نہ منافقوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، نہ آیات کی، اور نہ ہی جو ہے وہ کفار کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، بلکہ یہ ان کو سمجھ میں آئے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اب یہ جو متقین کی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس کو تھام لیتے ہیں پوری طاقت سے، پوری سچائی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور پھر کہ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. مطلب یہ کہ غیب جتنا بھی ہے اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، پچھلی جو الہامی کتابیں ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں، پچھلے جو انبیاء ہیں ان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، فرشتوں کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ وہ جو رزق عطا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے سارے جو رزق ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو صحت عطا کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بصارت مینس آنکھیں عطا کی ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں تو پھر کانوں سے جو ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سننے کی جو ہے وہ حص عطا کی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ زندگی عطا کی ہے. پھر اس کے بعد کھانے پینے کی بے انتہا جو ہے وہ رزق عطا کی ہے. پھر علم عطا کی ہے. پھر اس کو شعور عطا کی ہے. تو یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوست دیے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عزیز و اقارب دیے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ کھانے پینے کی بے انتہا چیزیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو ایک پورا کا پورا ایک سوشل فیبرک، ایک سوشل سسٹم، اس کو رہنے کا طریقہ کار، اور پھر اس کے بعد اس کی اولاد، اتنی ساری چیزیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیویاں عطا کی، بیویاں جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ شوہر عطا کیے. اب یہ سب ایمان والوں کے لیے ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان لے آتے ہیں، تو پھر وہ جو مال میں نے تمہیں عطا کیا، وہ رزق جو میں نے تمہیں عطا کیا، اس میں سے اللہ دیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے میرے نام پر نکال دو، تاکہ پھر کیا ہو کہ جب تمہیں مطلب کیا ہے کہ جب تمہیں تمہارے ہی گھر والے مٹی کے اندر تمہیں جو ہے وہ ڈال کر آ جائیں، تو وہاں پھر وہ واحد رب جس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا وہ تمہاری مدد کو پہنچ جائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. مگر کیونکہ وہاں پہ کیا وہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے کہ نہ اس وقت کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. اب کیا ہے کہ نہ ہی کسی قسم کی کوئی شفاعت، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. مطلب قبر کے اندر جو ہے وہ منکر و نکیر کا کام شروع ہو جائے گا. اب وہاں پہ تو نہ کوئی عدالت کام آئے گی، نہ وہاں پہ کوئی مال کام آئے گا، نہ وہاں پہ کوئی بیٹے کام آئیں گے، نہ وہاں پہ جو ہے وہ ماں اور باپ جو بیسیکلی
انسان کو ہم دیکھیں تو اپنی باہوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، وہ ایک مطلب زور سے بھی جو ہے وہ بجلی کڑکتی ہے تو وہ چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اپنی گود میں لے کے اور اپنی باہوں میں لے کے اور پھر اس کو بچاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا کی جو سختیاں ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں جو ہے وہ کون بچائے گا ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی؟ کوئی شخص وہاں پہ نہیں بچا سکتا۔ تو یہ دوستیاں وہاں پہ سب کی سب کام نہیں آئیں گی۔ تو یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، تم ایمان لے آئے ہو تو اب کیا کرو کہ پھر میرے مال میں سے کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ یہ مال تمہیں پھر کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ کب؟ جب قبر میں تمہیں بچائے گا، محشر کے جو گرمیاں سردیاں ہیں وہاں سے تمہیں بچائے گا۔ تو اگر یہ سب کے سب تم اس چیزوں سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پھر تم کرو یہ کہ پھر جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا، جو میں نے تمہیں مال عطا کیا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہیں جو ہے وہ کیا کرتا ہوں؟ مال دے کر بھی آزماتا ہوں، مال لے کر بھی آزماتا ہوں۔ میں ہی تمہیں جو ہے وہ بیٹے بھی دیتا ہوں، بیٹیاں بھی دیتا ہوں، اور جہاں چاہوں نہیں بھی دیتا، تو جہاں پہ چاہوں دونوں بھی دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو شراکت دار اکٹھے کر لیے ہیں، مطلب جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم کے اندر جس چیز کے ساتھ اس کو لنک کیا، جس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم اسی جو ایپیسوڈ ہے اس پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے وہ باقی جو طاقتیں ہیں ان کو، باقی طاقتوں سے مراد کیا ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ان کو اس کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ اگر آپ دیکھیں تو اب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیت نمبر 255 ہے سورہ بقرہ کی، اور تیسرا سپارہ جو ہے اس کے دوسرے رکوع کے اندر آیت الکرسی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ آیت الکرسی جو ہے اس کو سمجھنے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک، اس کو کہیں کہ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ہے، یہ ایک حصار ہے، یہ ایک ہیکل ہے، مطلب یہ جو ہیکل سلیمانی کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو اپنے قرآن کریم فرقان حمید جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ پروٹیکشنز جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ مطلب یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر پورا یقین رکھنا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پچھلی جو آیت تھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنے ایمان والے، اپنے مومن لوگوں سے جو ہے مخاطب ہیں، تو مومن لوگوں کے لیے جو ہے وہ آیت الکرسی کے اندر سب کچھ موجود ہے، شفا بھی موجود ہے، اور اسی کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بھی انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اسی کے اندر جو ہے وہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا ولی بنانا ہے تو اسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا ہم یہ کہیں کہ اگر ہم عام الفاظ میں یہ کہیں کہ آیت الکرسی جو ہے وہ اسم اعظم ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ کوئی شخص اس کو اسم اعظم کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو اس کے پاس اس کو دنیا کی، اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو آخرت کی جو کنجیاں ہیں اور پھر جو قبر کی منازل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے بھی اس نے جانا ہے، مطلب قبر سے نکل کے وہ جہاں چلا جائے گا وہاں پہ بھی تمام جو گلیکسیز ہیں ان سب کی اگر اس کو ایک زبردست قسم کی ایک حصار اور پروٹیکشن چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ بالکل جڑ جائے ایک ولی کی شکل میں، ایک دوست کی شکل میں، اور وہ اس کو تنہا نہ چھوڑے، تو اس کو اس کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ بار بار کرنا چاہیے۔ تو اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے جو فضائل ہیں اس میں اس کے فضائل تو بے انتہا ہیں، مگر آپ دیکھیں تو ایک اس کی شان جیسے میں نے پہلے بھی بتائی کہ 30,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کو لے کر آئے، تو اس کا جو وزن ہے اس کو آپ سوچیں کہ اس کا وزن کیا ہوگا۔ مطلب جبرائیل امین جو ہیں ان کے ایک پر سے دنیا قائم نہیں رہ سکتی نا، مطلب ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ آیت الکرسی کی طاقت کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قرآن کریم کی آیات جو ہیں اس کی طاقت کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی طاقت کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے، اب دیکھیں وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، مطلب جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ جس کو جو ہے وہ آیت الکرسی سمجھ میں آ گئی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اب سمجھنے سے یہ مراد نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کوئی اندازہ لگا لیں گے، مگر یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ لگا لیں گے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنے مینس کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو جو ہے اس کا مزہ چکھا دیں گے، اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ معبود اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہو جو کہ زندہ جاوید ہے، جس پر کبھی فنا طاری نہ ہوگی، ہر چیز کو فنا ہے، اس کو فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے قائم و دائم، مسبب الاسباب جس کو ہم بات کرتے ہیں، ہر غفلت سے، ہر اونگ سے، اور نہ اس کو پھر کوئی نیند آتی ہے، لمحہ بھر بھی ہے، مطلب یہ میں ایڈٹ بات کر رہا ہوں، لمحہ بھر بھی
جہاں کی ہستی کی تدبیر سے کوئی غافل نہیں، کسی بھی چیز سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے گا اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ اب کائنات کے اول و آخر کا علم وہ رکھتا ہے، اور نہیں کوئی پا سکتا اس کے علم میں سے کسی چیز کو مگر جو وہ چاہے، اور نہیں کوئی بوجھ اس پر ان کی حفاظت کا، اور رجت و کمال اور عظمت و جلال والا ہے۔ اب یہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر بڑا جو ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب یہ وہ ایک اسم اعظم، اس میں بہت سارے اسم اعظم ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اس کو ہم ایک ایک کر کے اگر ہم ڈسکس کر لیں تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ایسی ذات ہے ہی نہیں جو کہ زمینوں اور آسماں کے اندر اپنے آپ کو متبابر کہیں کہ سما سکے۔ مطلب اس کو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایک فائنائٹ چیز ہے اور ایک انفائنائٹ چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہم یہ کہیں گے تک جو ایک گرینڈ سنگولیرٹی لا آف ایوری تھنگ ہے کہ یہ سنگولر ہے، یہ واحد ہے، یہ یکجا ہے، یکتا ہے، ناٹ یکجا، یکتا ہے، یہ اکیلی ہے، نہ ہی یہ بیوی رکھتا ہے، نہ ہی یہ اولاد رکھتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی کمزوری ہے، یہی تعریف کے قابل ہے، یہی بلند تر ہے، یہی عظیم ہے، یہی واحد ذات ہے، اور یہی وہ ذات ہے جو کسی کو نفع دے سکتی ہے، نقصان دے سکتی ہے، یہی وہ ذات ہے جو کسی کی جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے دنیا کے اندر جو کسی کی مدد کر سکے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو جو سب سے پہلے ہے وہ یہ کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ پوری کی پوری جو آسمان و زمین ہے اس کے اندر سمو نہیں سکتی، مطلب وہ اتنی بڑی، مطلب اس طرح کی ذات ہے۔ مگر اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس شخص نے اپنی نفس کو پہچانا اور اس نے رب کو پہچانا۔ اب ہم پچھلی حدیث کو پورا کروں کہ یہ ایک ذات ہے جو کہ سما نہیں سکتی آسمان میں اور زمین میں مگر مومن کے دل میں۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ ایمان والوں سے بات کیسے کر رہے ہیں؟ مومن سے۔ تو مومن کے دل کے اندر جو ہے وہ انسان اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سمو سکتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ ہم نے کیا۔ یہ جو معاہدہ الست کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کریم جو ہے اگر میں کسی اس کو پہاڑ پر اتارتا تو وہ سما ہو جاتا، مگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کے اوپر، مطلب ان کے اوپر اس قرآن کریم کو اتارا اور انہوں نے اس کے وزن کو برداشت کیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بے انتہا حدیث موجود ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو کس قدر جو ہے وہ وزن ان کے اوپر ہوتا تھا اور ان کی کیفیات کس طرح کی ہوتی تھیں۔ مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیا ہے اور کس طریقے سے مومن کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سموتی ہے اور اس کی طاقت کیا ہے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو پہلا جو ہے وہ اللہ لا الہ الا ہو جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ذرہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے۔ ہر ذرہ، پوری کائنات اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے ساتھ کو کیا فرمایا کہ اگر تم بہتری چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ اب ذکر کرنے سے مراد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو قائم کرو۔ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہر غلامی سے انسان کو نکال دیتا ہے، مطلب یہ کہ تمام غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، وہ ہر چیز سے کیا ہوتا ہے انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جس شخص کو اس کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں جو کیا ہے وہ کیا ہے کہ دنیا و آخرت کی بادشاہت ہے۔ جس شخص کو لا الہ الا اللہ عطا ہو گیا صحیح طریقے سے اور وہ شخص مومن کی معراج کو پا چکا، جس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا یقین کر لیا اور متقین کی نشانیاں اس کو مل گئیں، تو اس میں نے پھر اس کا جو ہے مزہ ہے وہ چکھ لیا، وہ ہر طرح کی غلامی سے نکل گیا،
وہ پھر صرف اور صرف کیا کرے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دے گا۔ اس کے لیے جو ہے وہ طاغوت، کسی بھی طرح کا طاغوت کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ مطلب دنیا کے کسی بادشاہ کو، دنیا کے کسی نظام کو، دنیا کے کسی طاقت کو، اس کے لیے کیا ہے کہ جو آپ سمجھ لیں کہ جس دل کے اندر کسی بھی طرح کا طاغوت انٹر ہو گیا، اس کا اس دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ طاغوت کیا ہے؟ وہ ایک عورت کی محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ مال کی محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ مرشد کی محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی بیوی کی، مطلب شوہر کے لیے اس کی بیوی کی محبت بھی ہو سکتی ہے، بیوی کے لیے اس کی شوہر کی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کسی کا خوف ہو سکتا ہے، وہ کسی بادشاہ کا خوف ہو سکتا ہے، وہ کسی نظام کا خوف ہو سکتا ہے، وہ مرنے کا، وہ تمام خوف سے جو ہے وہ آزاد ہونے کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پہلے یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ، اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اولیاء اللہ نے اللہ ہو کے اوپر جو ہے وہ بے انتہا چیزیں لکھی ہیں۔ ہم اگر صحیح طریقے سے جو ہے وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہوا یہ کہ لوگوں نے جو ہے وہ، جو ان کے مریدین تھے، انہوں نے ان کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ طاقت کے اندر ساتھ ملا دیا اور سب کچھ خراب کر دیا۔ ادروائز وہ جو ایک اللہ ہو کی جو ایک وہ اسم اعظم جس کو انہوں نے کہا، اور پھر وہ جو اللہ ہو کا پورا جو کانسیپٹ انہوں نے کھولا، وہ ہے ہی یہ کہ انسان کس طریقے سے اپنی روح سے اللہ ہو کا ذکر کرتا ہے۔ اور بار بار آپ دیکھیں تو قرآن کریم بھی اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیا کرو کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لو، اور علیحدہ کرنے کے بعد آپ دیکھو تو پھر کیا کریں کہ خوب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فجر کی نماز کے بعد، عصر سے مغرب کے جو درمیان کا وقت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو رات کے کچھ پہر جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ کچھ پہر اور جتنا ٹائم جو ہے وہ انسان کو ملے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ نام، اس کا ذکر کرو، نوافل سے اس کا جو ہے وہ جو ہے اس کا ذکر کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ دین کو قائم کر کے اس کا ذکر کرو، مطلب دین اسلام کو قائم، اور اس کے دین اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ تو وہ جو ہم نے ایک مذہب پرستی کو بیسیکلی دین سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور ہم کبھی جو ہے وہ داؤد کے سامنے سجدہ و سجود ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ہم کسی اور چیز کے، کسی اور مادیت کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ نکالنے کے لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم دنیا جہان، مطلب دونوں جہان آپ کر لیں، دنیا و آخرت کی خواہش کے بیسیکلی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی فلاح کی خواہش مند ہو، تو پھر کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ اور پھر اس سے ہوگا کیا کہ یہ جو مظلوم ہیں، مطلب مظلوم سے بولے کہ دنیا کے اندر ایک ظالم طبقہ ہے، جیسے نمرود ظالم ہے، پھر آپ دیکھیں فرعون جو ہے وہ ظالم ہے، حامان جو ہے وہ ظالم تھا۔ اوبیسلی آج بھی ہمیں بے انتہا جو ہے وہ ظلم نظر آتے ہیں، جو کہ جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے جو ظالم لوگ ہیں، اور بھی وہ تیری دنیا کے نظاموں کے جو وہ ظالم لوگ ہیں، تو ان کے خلاف آپ دیکھیں تو حامان اور فرعون کے خلاف کھڑے ہونے والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، مطلب اللہ کا بندہ جو اللہ کا نام بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ نمرود کے سامنے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وحدہ لا شریک کا اقرار اور انکار میں جو ڈفرینس ہے کہ نمرود انکار کرنے والا تھا، ابراہیم علیہ السلام اقرار کرنے والے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو فرعون اور حامان جو تھے وہ انکار کرنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام اقرار کرنے والے تھے۔ کیا کس چیز کا اقرار کرنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ بیسیکلی اس چیز کا جو ہے وہ اقرار کرنے والے تھے۔ تو اس میں کیا ہے کہ پھر یہ مظلوم جو ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک اعلیٰ ترین ایک آزادی کا پیغام ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو ہے وہ ترمذی شریف کی یہ ایک حدیث ہے جو میں نے کوٹ کی ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو ایک تو چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز کا، ہر غلامی سے، ہر روایت سے، ہر چیز سے نکلنے کا نام جو ہے وہ ہے کیا؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ اب کیا ہے اس کے بعد؟ الحی القیوم۔ الحی القیوم کیا ہے کہ اب اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب زندگی کس کے ساتھ ہے؟ الحی القیوم۔ فنا کس کو نہیں ہے؟ ہر چیز، اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ہر چیز کی ایکسپائری ہے، انسان کی ایکسپائری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لیٹ سپوز دنیا کے اندر آپ کوئی چیز دیکھ لیں، مطلب کوئی بھی ایسی چیز آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گی سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تابع چیزوں کو کر دیا۔ مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں تو سورج آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، مگر وہ غروب تو ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم چاند کو دیکھیں تو وہ بھی آپ
اسی طریقے سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے، مگر اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس نے نکلنا ہے اور پھر غروب ہونا ہے، نکلنا ہے اور پھر غروب ہونا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو کہ زندہ ہو ہر وقت کے لیے، اور ان سب چیزوں کو پھر جو ہے وہ فنا بھی ہو جانا ہے۔ انسان جیسے آپ دیکھیں تو انسان اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا کہ آپ چھوڑ دیجئے، مطلب یہ جو کفار ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اب وہ جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے یا وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ماننے والے تھے، ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ یہ بیسیکلی آج آپ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو چھوڑیں۔ میری مثال ایسی ہے، مطلب جو اس کی کرسی کی مثال ایسی ہے جو زندہ ہے، جو اکیلی ہے، جس کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ وہ اکیلی ذات کیا ہے کہ آپ یہ کریں کہ دنیا کے جو سمندر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندروں کی مثال دی، ان کو آپ سیاہی کے طور پر استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد جو درخت ہیں اس سے ہم درختوں سے دیکھیں تو قلم نکلتا ہے، ہم آج استعمال کرتے ہیں تو آج بھی جو قلم نکل رہے ہیں، ان درختوں کو آپ کیا کریں، قلم کے طور پر استعمال کریں۔ تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو ہمیں سمجھنی ہے کہ الحی القیوم، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا علم ہے۔ میرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہونا ہے وہ جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے اس علم کو۔ میں پھر جب اس قبر سے نکل کے عالم برزخ میں جاؤں گا کیا ہونا ہے وہ جانتا ہے۔ اب ان دونوں کے اندر اگر وہ میرے ساتھ ہے تو میں یہاں بھی بچ جاؤں گا اور میں وہاں بھی بچ جاؤں گا، اور پھر میرے ساتھ آخرت کے اندر کیا ہونا ہے وہاں بھی اس کی طاقت ہوگی، کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا۔ تو الحی القیوم جو ہے، اس کو آپ اس طرح سے کر لیں کہ سائنٹیفک طریقے سے جو آپ کا بگ بینگ جس کو ہم مانتے ہیں، بگ بینگ کرنے والا بھی وہ ہے، کیونکہ بگ بینگ کیا کس نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، بگ بینگ کے بعد ہی کی ساری سائنٹیفک ڈسکشن ہے، اور پھر اس کے بعد جو بگ بینگ سے بگ کرنچ ہونا ہے اس کی بھی کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ بگ کرنچ کے بعد کیا ہوگا؟ ڈومسٹے پلین تو بنا لیا امریکنز نے، مگر ڈومسٹے کے بعد کیا وہ پلین بچ پائے گا کہ نہیں؟ یہ بڑا ایک زبردست قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں سوال ہے، جس کا جواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی کتاب جو سچی کتاب ہے وہ بتا رہی ہے کہ جب ڈومسٹے ہوگا پھر میں دیکھوں گا کہ کون بچے گا میرے سے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو بگ بینگ اور بگ کرنچ ہے، ان کے درمیان کا جو وقت ہے وہ ہم کیسے گزار رہے ہیں، اور اس کو اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو ہم جو کچھ بیسیکلی جو بیج بو رہے ہیں وہی سب کچھ کیا ہوگا، جو بیج ہم بو کے جائیں گے وہی ہم نے کاٹنا ہے۔ تو جو میرا عمل ہوگا، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ عمل سے آ رہی ہیں۔ شریعت دوسروں کو نافذ کرنے کی ہمیں ٹینشن ہے، اقامت دین ہمیں دوسروں کو نافذ کرنے کی ٹینشن ہے، خود میں اپنے اندر نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر نفس جو ہے وہ اوپن اپ نہیں ہوا، مجھے نفس کی جو ہے وہ تباہ کاریاں سمجھ بھی نہیں آئیں، مجھے نفس امارہ کا فریب جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں آیا، نفس امارہ کی جو برائی کی طرف بار بار مجھے دھکیلتا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا۔ تو جو پہلی بات میں نے کہی تھی جہاں سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں تو اللہ لا الہ الا ہو، اب میرے اندر اگر کوئی نفس پرستی ہے، خواہش میرے دل میں ہے تو مجھے رب سے دور کر دے گی۔ اب آپ دیکھیں تو داؤد علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ دمیوں والا واقعہ تھا کہ ایک خواہش کی طرف گئے، اور پھر وہ جو گھوڑوں والا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، خواہش کی طرف گئے فوراً ریپنٹ کیا نہیں کہ میں نے جو ہے وہ کس طرح سے اس طرف چلا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے غور و فکر کرنے کے لیے رکھی کہ تم غلطی کرو فٹافٹ پکڑیے کہ اسی وقت ریپنٹ کرو، توبہ استغفار کرو، اور پھر اس کے بعد الحی القیوم۔ تو اب آپ دیکھیں تو لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ دلوں کا سکون ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ مومن کو اپنے آپ کو مومن دیکھنے کے لیے اگر جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جو اس کا دل سے ہے، جو اس کی روح سے ہے، جو ذکر ہے، اس ذکر کے اندر اگر سکون حاصل ہو رہا ہے، سکونت حاصل ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن بہتر ہو رہا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر سکون آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا جو جسم جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ لیکن روح اور دل کا جو ذکر ہے وہ بیسیکلی جو چیز اوپن کرتا ہے جس میں بصارت اور بصیرت کا فرق ہے۔ تو بصارت میری وہ بصارت ہے جس سے میری دنیاوی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، مگر بصیرت جو ہے وہ دیکھو جو مومن لوگ ہیں وہ دلوں کے کانوں سے جو ہے وہ دلوں کی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو وہ ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ جو بصیرت کی آنکھیں اس کو کھولنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ کا نور۔ تو جو نور ہے اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو آیت الکرسی کے جو یہ اسم اعظم جو میں بتایا کہ پوری کی پوری جو ہے وہ پورا ایک ہیکل ہی ہے یہ، اور یہ جو ایک پوری طاقتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو جتنا انسان
لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، جتنا جو ہے وہ اللہ لا الہ الا ہو کا ذکر کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس سے قریب ہوگا، اور تمام چیزیں جو ہیں، مطلب جو آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوگی، اس کا جو روحانی تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ قریب ہوگا، اس کا جسم جو ہے پھر اس کی گواہی جو ہے وہ بہتر دے گا، اس کا نماز جو ہے اس کا مطلب اس کو سمجھ میں آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور طاقتوں کا اس کو سمجھ میں آئے گا۔ اس طریقے سے جو الحی القیوم ہے، اس کو جو شخص بہت زیادہ اس کا الحی القیوم کا ذکر کرے گا تو بیماریوں کی شفا اس میں موجود ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو کمزوروں کے لیے اس میں طاقت ہے، اور پھر مظلوموں کے لیے جو ہے وہ اس میں نجات ہے۔ جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کیا ہی خوبصورت دعا ہے۔ تو اس دعا کو ہم جتنا زیادہ جو ہے وہ پڑھیں، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، ان کو ہم سوچتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے اثرات ہم پر آئیں گے۔ پھر آپ دیکھیں تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر ہم دیکھیں تو اب دیکھیں تو ہمارے رب کی جو صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ کائنات میں اربوں خربوں غرض حساب کے ہندسوں سے زیادہ دنیائیں ہیں۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اس میں ہم دیکھیں تو ایک یونیورس ہے۔ اب اس یونیورس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں تو اب پہلے جیسے اس نے بتایا، مطلب نہ اس کو اونگ ہے نہ وہ سوتا ہے، جیسے ہم ڈسکس کر بھی رہے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ ہر طرح کی ہر چیز سے آپ دیکھیں تو وہ پاک ہے۔ مطلب اس نے بنا دیا نہیں کہ اس نے دنیا کو بنا دیا اور پھر اس کے بعد وہ بالکل کہیں جو ہے وہ سکون سے کہیں بیٹھ گیا، جیسے انسان ہے، اگر ہم نہیں اگر ہم نہ سوئیں، فار ایگزامپل اگر ہم 3 4 دن 5 دن ہم نہ سوئیں، تو دنیا کا وہ کون سا بندہ ہے جو نارمل کام کر سکتا ہے؟ مطلب اس کو یہ کہ میموری اس کا کام کرنا چھوڑ دے گی، اس کی جو صحت ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گی، اس کے جو اندر کے آرگنز ہیں، اس کی جو ریپیئرنگ کا سسٹم ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ پھر انسان کون سا ایسا ہے جو کہ جو ٹوائلٹریز ہم دیکھیں فار ایگزامپل، جو اس نے واش روم جانا ہے، اس کی جو ساری حاجات ہیں، اس سے اپنے آپ کو پاک سمجھ لے یا اس سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لے، جو حاجات ہیں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، چاند وہ کیا ہے کہ وہ 1000 میں چل رہا ہے، کس کے تابع؟ اللہ تعالیٰ کے۔ آپ دیکھ لیں تو جو سورج ہے وہ روشنی دے رہا ہے، وہ انرجی کا ایک بیسیکلی پورا ایک پروسیس دے رہا ہے، کس سے کنٹرول میں؟ مطلب کوئی سائنٹسٹ ایسا ہو یہ کہے کہ جی میں نے سورج کو کنٹرول کر لیا اور میرے مطابق سورج چلے گا، یا میں نے چاند کو کنٹرول کر لیا چاند میرے مطابق چلے گا، ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ہاں وہ اوبیسلی سائنس کو استعمال کر کے ڈفرینٹ قسم کی ایجادات کر رہے ہیں، اوبیسلی وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں کہہ دیا ہے لیس الانسان الا ما سعی، جس نے جس چیز کی صحیح کی کوشش کی اس کا اجر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے کو ماننے یا نہ ماننے سے بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ دیکھیں تو اس میں جو یہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں تو ایک سائنس یہ بتا رہی ہے ایک یونیورس ہے، اوبیسلی دو آئی بلیو کہ ملٹیپل یونیورسز ہیں، اور سائنس خود بھی اس چیز کو مانتی ہے۔ اب اس کے اندر ہم دیکھیں تو کتنی گلیکسیز ہیں۔ اب ان اوبیسلی گلیکسیز سے ہم زیادہ دیکھ لیں تو پورا ایک سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم میں گلیکسیز ہیں، گلیکسیز کے اندر سٹارز ہیں۔ اب گلیکسیز کی تعداد سائنس بتاتی ہے جی 86 بلین کم و بیش گلیکسیز ہوں گی۔ اب یونیورس ایک کے ساتھ وہ 86 بلین کر رہے ہیں، ایک گلیکسی میں کم و بیش سائنس بتاتی ہے جی 1 بلین سٹارز ہیں۔ اس کے اندر ہم دیکھیں تو ایک ہمارے پاس ایک ارتھ ہے، جس ارتھ کے اندر ہم رہتے ہیں، اور سورج اس کے اراؤنڈ گھوم رہا ہے، اور کتنے سورج ہوں گے، کتنی مطلب ہم دیکھیں تو کتنی کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں کے اندر کیا کیا سسٹمز چل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی دنیائیں ہیں۔ تو یہ تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس کی طاقت کیا ہے، اور یہی سنگولیرٹی، یہ ایک انفائنائٹ چیز۔ اب کوئی اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوانٹٹی تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ مطلب اس کی سنگولیرٹی ہے ہی یہ کہ یہی تو اصل چیز ہمیں جس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کیا، وہ کس طاقت کی بات کر رہا ہے۔ اب ہماری سوچ ہر چیز اس دنیا کے ساتھ ہے، مطلب ہم کیونکہ اس دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ہر چیز کو ایک کاؤنٹنگ کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زیرو ویلیو ہے، تو اس زیرو کو آپ کس چیز سے ملٹیپلائی کریں گے؟ مطلب اس کو آپ کروڑوں دفعہ ملٹیپلائی کر دیں تو کیا نکلے گا اس کا رزلٹ؟ مطلب ہماری 0 1 کی لینگویجز ہیں، ہماری ساری کی ساری جو میتھ ہے، جو کمپیوٹنگ ہے، اور یہ سارا جو اب اس وقت ہم دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ایک جو پہلے یقین نہیں آتا تھا لوگوں کو، اب اوبیسلی کتنا بڑا جو بگ ڈیٹا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان سب کی ایک
لمٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہو چکی ہیں جو کہ بالکل لمٹ لیس ہو چکی ہیں. اس ذات کے بارے میں سوچیں، وہ یہی تو بتا رہا ہے کہ میں اب وی نیور نو کہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سائنس کو یہ بتا دے کہ کتنی یونیورسٹیز ہیں دنیا کے اندر، مطلب یہ بھی پروف ہو جائے. مگر جو ایک سنگولیرٹی، ایک سنگولر طاقت ہے جو بیسیکلی ڈفرینٹ ہے اور جو کہ یکجا ہے کس چیز سے، اب دیکھیں تو وہ بالکل ایک ہم یہ کہیں گے بالکل سنگل ایک ذات ہے جس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کا ذکر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ذہن میں رکھ کر، تو اس سے کیا ہے کہ آدمی کو نہ ہی تھکاوٹ، مطلب جس شخص کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جس کو سستی محسوس ہوتی ہے، جو بیسیکلی کاہلی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی، اگر وہ بہت زیادہ ذکر کرے گا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو اسم ہیں ان کے اندر کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے انتہا رحمت رکھی ہے. یہ انسان کے لیے تحفہ ہے. یہ جو ہے وہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان کا روحانی جو بلٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، پلس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہیں وہ انسان کے اندر جو ہے وہ انسان کی طاقت کے مطابق ٹرانسفر ہوتی ہیں دنیا کے اندر، تو اس سے انسان کو یہ بھی فائدہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب اصل میں تو بادشاہت، اصل میں جو حکومت اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے لیے یہ کام، مطلب اب آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور سب کو بیسیکلی ہم دیکھیں تو اس کو سرو کرنے کے لیے لگا دی ہر چیز کو. سورج کی روشنی سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. اس طریقے سے ہم دیکھیں تو چاند ہے، اس کا بھی مقصد کیا ہے، جس سے انسان کو بھی فائدہ ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو جانور ہیں، اس کا بھی انسانوں کو فائدہ ہے. پھر اس کے بعد جانور جو چارہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، وہ زندہ ہیں اور اس سے بھی انسان کو ایڈوانٹیج ہے. پھر وہ جو ساری کی ساری جو زمین کے اندر جو کچھ بھی لگایا، ہم دیکھتے ہیں کہ سبزیاں ہیں اور پھر اس کے بعد پھل ہیں، جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، سب کے سب جو سرو کر رہے ہیں وہ کس کو سرو کر رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کر رہے ہیں کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے اس کو. اب کتنی مخلوقات ہیں ہم دیکھیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو جنت کے اندر جو ہے وہ جتنے وعدے کیے وہ اپنے خلیفہ سے ہی کیے کہ اگر تم جاؤ گے اور خود سے جو ہے، جس کو میں نے تمہیں جو ہے وہ ایک طاقت دی ہے فیصلہ کرنے کی اور آزادی دی ہے، آزاد ہو مگر خود سے جو ہے وہ میرے نام کو بلند کرو، خود سے جو ہے وہ کیا کرو کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو ہے اس کا اقرار کرو کہ کوئی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہے. ہر ایٹم جو ہے وہ اس کے تابع ہے، تمام کہکشائیں جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں. اگر کسی کے پاس کچھ دیا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، مال ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، کسی کے پاس صحت ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے. آپ کی اولاد، آپ کی ہر چیز، سب کے سب جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہمارے پاس چلی جاتی ہے تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہر چیز کیا ہے؟ اللہ ہی کے پاس سے آئی اور اسی کے پاس واپس چلی جائے گی. تو یہ سب کیا ہے کہ ہر جو ہے وہ جو شخص کسی غربت سے، کسی بیچارگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا ذکر کرے. تو وہ جتنا یہ ذکر کرے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غربت سے، بیچارگی سے، اور اس طریقے سے اگر یہ کہ وہ کسی مشکل حالات میں پھنسا ہوا ہے اور کسی مشکل چیز میں ہے اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھے وہ یہ پڑھے گا تو اس سے انسان کو جو ہے وہ بے انتہا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں تو اس کی بادشاہت میں کسی کی شرکت ہی نہیں. اب مگر ہوتا کیا ہے کہ انسان جو ہے اور اس کے سامنے اگر جو اس کی عظمت ہے کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے وہ شفاعت نہیں کر سکتا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم دیکھیں تو مطلب جو اگر کوئی عارف ہے اپنی ذات کے اندر، اور وہ پھر جو اگر کوئی رہنما ہے اور اگر کوئی کمپلیٹ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو جو ہے وہ جن کے اسوہ پہ چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہ ایک ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جس کی اطاعت کر کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے دین کو صحیح طریقے سے نافذ اور غالب کر کے دکھا دیا کہ یہ وہ طریقہ ہے
یہ وہ راستہ ہے جس میں فلاح پا سکتے ہو. اور انہی کو اگر آپ دیکھیں تو پھر کیا ہے، شفاعت کا حکم بھی دے دیا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مگر شفاعت بھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہر ایک کے لیے شفاعت نہیں ہے. تو قرآن کریم کے اندر یہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ کی بھی بخشش کیسے، تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ اپنی بیٹی کو بھی یہ بتا دی، مطلب اہل بیت الاطہار جن کے لیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھ لیں تو بار بار ہم درود شریف جو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ کیا کرو کہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو. اب کیا میرے فرشتے بھی جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، ہمیں بھی حکم فرما دیا، پھر ہم درود ابراہیمی نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھ لیں تمام صالح بندے جو ہیں ان کے اوپر ہم درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد، یہ سب کچھ بھیج رہے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے وہ عمل کو لنک کر دیا اس چیز سے. تو اس کی بادشاہت جو ہے اس میں کسی کو بھی آپ جو ہے وہ شراکت داری نہیں دے سکتے. مطلب یہ کہ سفارش، اور پھر اس کے بعد یہ وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پیر و فقیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. اب پیر و فقیروں کے پاس جا رہے ہیں اور پیر و فقیروں کے پاس جا کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تلاش کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو موجود ہیں، اور موجود کیسے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ جو ہیں وہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ کا ورد کریں تو آپ کے کام جو ہے وہ بن جائیں گے. ایک شخص اس کو ہدایت چاہیے، وہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم کے اذکار کرے، اس کو شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کیا ہوگا کہ پہلے ہدایت بھی حاصل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اس کو حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو وہی لوگ ہیں جو بیسیکلی حقدار ہیں کس چیز کے، شفاعت کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی، کسی اور رسول، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں تو کسی ولی کو اس کے بعد شفاعت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. اب کیا ہے کہ اس میں وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا شامل ہے. ان کے اوپر جتنا ہم جو ہے وہ درود و سلام پڑھیں گے، جتنا ہم درود و سلام بھیجیں گے، اتنا ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم قریب ہوں گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دیں گے، اور ان کی جو صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہم دیکھیں تو اس کی جو نام ہے، وہ جو رنگ ہیں وہ انسان کے اوپر آتے ہیں. کس صورت کے اندر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو رنگ تھا، دین اسلام کا جو رنگ تھا، اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا، کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ رہے. تو ان کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نشانی ہے جس کے اوپر ہم چل کے جتنا چاہیں گے تو ہمارا جو شفاعت کا اور جو وسیلے کا راستہ ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. کس ذکر سے؟ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ کے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو پھر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ مکمل ہے، اس کا علم مکمل ہے. تمام مخلوقات کا جو اول و آخر ہے وہ اس کے سامنے ہے، ماضی حال ہر چیز جو ہے وہ اس کے سامنے ہے. اب کیا ہے کہ ہر چیز جو زمان و مکان ہے وہ اس کے تابع ہے. مطلب وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، مطلب وہ جانتا ہے کہ میں نے کل کیا کرنا ہے. مطلب اس نے انسان کو اختیار اس دے دیا. آپ دیکھیں کہ اس ذات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں کل کیا کروں گا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں پرسوں کیا کروں گا، وہ یہ بھی جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، مگر اختیار میرے پاس ہے، وہ میں اپنی مرضی سے کروں گا، اور پھر اس کا وہ حساب کتاب کرے گا. وہ چاہے تو مجھے روک سکتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، مگر روکتا نہیں ہے. کہ ٹھیک ہے انسان جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ اپنی جو اختیار ہے اس کو استعمال کرے، جس نے جو اختیار رکھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو آیت الکرسی جیسی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس نے جو فوراً بات کر دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں، کہ آپ پیغام دے سکتے ہیں، فورسفلی کسی کو جو ہے وہ ہدایت پہ نہیں لا سکتے، کہ تمہارا کام کیا ہے، پیغام دینا ہے، اور میرا کام جو ہے وہ حساب لینا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو جو اس کے اندر جس شخص کو بھی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا جو ذکر ہے، اب آپ دیکھیں تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اس کے بعد یہ جو ذکر ہے وہ انسان کو کے اوپر جو ہے وہ اس کو علم عطا کرتا ہے. انسان کا جو ہم جو یہ کہیں کہ عرفان انسان خود ہی ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ علم عطا کرتا ہے. اب اس میں ہم دیکھیں تو پہلے 1000 سال مسلمانوں کے جو تھے وہ بے انتہا انوینشنس کے تھے، مسلمانوں نے بے انتہا انوینشنس کی، مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو وہ ایک ریسرچ کا کام تھا، مطلب جس کو ہم یہ کہیں کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ مخلوقات میں سے کیا ہے
جس کسی کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ پھر نبیوں اور رسولوں کا جو علم ہے، جو علم غیب ہے، وہ بھی کیا ہے کہ انبیاء کے پاس جو ہے وہ علم وہ لمیٹڈ علم ہے، whereas جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم ہے وہ انلمیٹڈ ہے۔ وہ دے سکتا ہے جس کو جو چاہے، اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ مطلب اس کی کوئی نہ زندگی نہ موت، ہر چیز سے وہ جو ہے وہ ایک بالا تر ہستی ہے، ایک بالا تر ذات ہے، اور اس نے جو بھی چیز عطا کی ہے وہ کیا ہے کہ اسی نے عطا کی۔ جیسے شفاعت اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہ نبوتیں جو ہیں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ جو علم کسی انسان کو عطا کیے اللہ نے عطا کیا ہے، عہدہ عطا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو پھر ہم اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واپس کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ اسی کے اوپر تکبر کرتے ہیں، وہ اسی کی پھر کیا کرتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، پھر اس کی جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں نے ایسے کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ کوشش تو کرنی ہی کرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کوشش کو رکھا ہے، مگر اس کوشش کو جو ہمیں جس چیز سے لنک کر دینا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے فضل و کرم کے ساتھ لنک کر دینا ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس میں کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ملی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ کیا ہے، ہم یہیں پہ رک رہے ہیں۔ الا بما شاء کہ جو محققین ہیں، جو ریسرچ ورکرز ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو انوینٹرز ہیں، جو انوویٹرز ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کرتے ہیں۔ جو شخص زیادہ علم چاہتا ہے کہ اس کو ملے، اور جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے علم کے دروازے کھولیں، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے اوپر معرفت الہی کے دروازے کھولیں، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ زیادہ جو ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کا ذکر کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے کیا کرے گا، محنت کرے گا، تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو کھول دے گا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے چیزوں کو انوینٹ کروائیں گے۔ اس کو اگر کوئی سائنٹسٹ ہے تو سائنٹسٹ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس کے بعد الا بما شاء وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی طاقت، عظمت، علم، حکمت، حکومت کائنات، ذرے ذرے کو، مطلب یہ کہ اس کی جو وسعت ہے وہ لامحدود ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں تو اپنی جو اس کی وسعت و عظمت ہے، اس کی جو شان ہے اس میں لامحدود ہے، اور اس کا جو انسان کی جو سمجھ ہے اس سے وہ بالاتر ہے۔ اور وہی نسبت جو ہے وہ آسمانوں کو بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ زمین کی جو نسبت آسمانوں میں ہے وہی نسبت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کی جو کرسی، جو چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ جو اس کی کرسی ہے وہ ہر کرسی جو ہے اس کے اوپر قائم ہے، اور ہر چیز اس کی کرسی کے تابع ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی ثنا بلند کرنے والی ہے، ماں سوائے انسانوں کے۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس نے اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو مجھے یاد کرو اور چاہو تو نہ یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حساب کتاب میں لوں گا، اور میرے علاوہ کوئی ہوگا نہیں جو حساب کتاب لے گا، تو پھر جو تم بوگے وہ تم کاٹ رہے ہوگے۔ تو اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ وہ کیا ہے کہ آسمان و زمین، اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے ان سب کا جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی کرسی کے تابع ہے۔ مطلب ہم دیکھیں تو یہ زمین ہے، یہ کنٹرول کرنے والی اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی سسٹم موجود ہے تو وہ اللہ کے تابع ہے۔ اس پر بارش برسانے کے لیے اگر کوئی سسٹم موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم دیکھیں تو اگر کوئی چیز ہے تو وہ کس کے تابع؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہے۔ ہر وہ چیز، چاہے وہ چاند ہے، سورج ہے، چرند پرند، وٹ ایور، کچھ بھی ہے۔ جاپان میں زلزلہ آیا، ہم دیکھیں تو وہ ایک جس وقت جو ہے وہ سونامی کی وارننگ انہوں نے دی، دیکھ لیں سب کچھ نارمل چل رہا تھا، مگر جاپان جیسا روبسٹ، ایڈوانسڈ اور ہائی ٹیک ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل جو ہے وہ آپ دیکھیں تو کیا ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کر کے دکھایا، بالکل ایسے ہی کہ جب کسی انسان کا کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دکھاتا ہے کہ تمہاری میرے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص بھی ہو، چاہے وہ امریکہ کا صدر ہے یا وہ پاکستانی صدر ہے یا وہ انڈیا کا صدر ہے، اور جو کچھ بھی ہے اس کے پاس کتنی جو ہے وہ میڈیکل کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ ہوں، کتنا ہی وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر پروگریس کر لے، جو بھی کر لے، مگر جب میرے فرشتے آ جائیں گے تمہاری جان کو بیسیکلی روح کو قبض کرنے کے لیے، اور پھر کیا ہے کہ دنیا سے تمہارا تعلق میں نے ختم کرنا ہوگا، تو پھر تم کیا ہو، بالکل میرے سامنے بے بس ہو۔ تو وہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ بے بسی کیا ہے، یہ وسیع کرسی السماوات والارض کی بے بسی ہے
کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، اور یہی وہ ہے کہ تمہارے مشاہدات جو ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ تمہارا جو سوچنے کا جو تمہارا دماغ ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اور جو کسی کو جو بیسیکلی ہم دیکھیں تو تمہاری تصور اور تمہاری عقلوں سے اگر کوئی باہر چیز ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، پھر اس کو بتا رہا ہوں کہ اس پر نے حدیث مبارکہ کیا فرمایا کہ آسمان و زمین میرے رب کو سما نہیں سکتا مگر مومن کا دل، جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جو ہے وہ جس شخص نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب دیکھیں جو معرفت الہی ہے اس کی، اور اس کی فقط کہ اس کی زبان جو ہے وہ چپ ہو گئی، اس سے مراد ہی یہی ہے کہ جو ہم ہر وقت بیٹھ کے ہم دیکھیں تو لوگوں کو جو شریعت پہ چلنے کے احکامات بتاتے رہتے ہیں، جتنے لوگ جو ہیں جو دین کے کسٹوڈینز بنے ہوئے ہیں، اسلام کے کسٹوڈینز بنے ہوئے ہیں، انسان جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرتا ہوا بھی انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں، جب تک کہ وہ تزکیہ نہیں کرے گا۔ آپ اس لوگوں کو دیکھیں، مطلب بڑی کریٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آبزرو کر کے آبزرویشنز آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زیادہ تر لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے کوئی آئیڈیا نہیں، مطلب یہ کہ یہ نفس امارہ کیا چیز ہے، نفس لوامہ کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد نفس ملہمہ کیا چیز ہے، نفس مطمئنہ کیا چیز ہے، اور دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو سمجھتا ہے۔ صرف ایک اس آیت کے اوپر غور و فکر کریں کہ مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ وہ بات جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں۔ ایک شخص ہے جو خود نماز بے نمازی ہے، دوسروں کو نماز کی تلقین کر رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے خود حرام کماتا ہے، دوسروں کو حلال کمانے کی تلقین کر رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ میسر کا مریض ہے، مطلب ایزی منی کا مریض ہے، دوسروں کو محنت سے کمائی کرنے کی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے۔ ایک شخص خود غیر شرعی طریقے سے شادی کر رہا ہے، دوسروں کو شریعت کے اوپر شادی کرنے کی جو ہے وہ تلقین کر رہا ہے۔ مطلب کہ یہ ہم دیکھیں تو اگر اپنے پورے معاشرے کے اوپر صرف اس ایک آیت کہ وہ بات جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں، مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے انسان کو، اس کے ڈیزائن کو انسان کو اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ غور و فکر نہیں کرے گا، یہ اپنی نفس کو نہیں پہچانے گا، یہ ایسے ہی جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، یہ خواہشات نفس کی پوجا کرتا کرتا میرے پاس آ جائے گا، یہ حسد کے اندر، یہ حرص کے اندر، یہ تکبر کے اندر، اور یہ انا کے اندر، یہ خرطوم کے اندر، یہ شہوات کے اندر، یہ دنیا کی محبتوں کے اندر، یہ اولاد کی محبتوں کے اندر، یہ بیوی کی محبتوں کے اندر، اس میں فنا ہو کے، اس میں تباہ ہو کے جو ہے وہ میرے پاس آئے گا۔ مگر وہ ذات جو زندہ تھی، زندہ ہے، جو زندہ رہے گی، بگ بینگ کرنے والی بھی وہ تھی، بگ کرنچ کرنے والی بھی وہ ہے، اور حساب کتاب لینے والی بھی وہی ذات ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا، اسی نے جو ہے وہ انسان کو قبر کے اندر زندہ رکھنا ہے اگر وہ چاہے، یا مردہ کرنا ہے۔ وہی ایک ذات ہے جو انسان کو بچائے گی، وہی وہ ذات ہے جو انسان کو کیا کرے گی، پورا کا پورا جو ہے وہ چیزوں کو اوپن اپ کر کے انسان کو جو ہے وہ رزق بھی عطا کرے گی اور پھر زندہ بھی رکھے گی۔ مگر یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیں گے، اس کی معرفت کو پہچان لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے نظام کو ہر لیول کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو پھر کیا ہے کہ ولا یعود حفظہما۔ اب ہم یہاں پہ اگر آ جائیں تو رب العالمین پر کوئی چیز کسی چیز کا بار نہیں، کوئی چیز اس سے کنٹرول سے باہر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کا نظام حکومت اب وہ مادیت سے پاک چیز ہے، مطلب وہ مادیت پرستی۔ اب دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی کہ اگر دنیا جو ہے اس کی اوقات اس کے لیے مکھی کے پر سے بھی زیادہ ہوتی نا اگر، تو وہ کفار کے لیے اس کو تنگ کر دیتا۔ تو ایک تو چیز جو بڑی کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس مادی زندگی کی کوئی حقیقت، مطلب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر انسان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ یہ جنت کی جو ہے وہ کیا ہے، یہ کھیتی ہے۔ اگر انسان مطلب آخرت کی کھیتی اور جنت کی کنجی بھی ہے، تو میرے جو اعمال ہوں گے، اب اس کو یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جیسے قرآن کریم میں بتایا کہ پہلے اس نے انسان کو کیا کیا کہ زندہ کر کے پھر اس کو سلا دیا، پھر دنیا کے اندر زندہ کر دیا، پھر وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر میں سلا دوں گا قبر کے اندر زندہ کرنے کے بعد۔ مطلب ایک دفعہ کیا ہے کہ میں نے زندگی دی، پھر دوبارہ موت دے دوں گا، پھر دوبارہ زندہ کر دوں گا، یہ دوسری ہے۔ پھر جو میرے بندے ہیں اس میں کیا ہے کہ ان کو موت ہی نہیں آئے گی، مطلب اور پھر کیا ہے، دو کے بعد پھر تیسری موت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صالح بندے جو ہیں اور وہ لوگ جو میری راہ میں مارے گئے وہ زندہ ہیں، وہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ جو اس کے مومن بندے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ اس کے جہاد کا اعلان کرتے ہیں، اس کے اپنے مال سے، اپنی جان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے اس کو نافذ کرتے ہیں،
لا یعودہ حفظہما جو ہے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر آپ دیکھیں تو ایسے وہ لوگ ہیں کیا ہیں کہ جو سب کے سب مطلب یہ کہ کچھ بھی اس کے نظام سے باہر نہیں ہے۔ فرشتے مدد کریں گے انسان کی تو اس کی مرضی سے کریں گے، اس نے کیا رزق کیا کھانا ہے، کب اس نے دنیا سے جانا ہے، کب اس نے دنیا میں آنا ہے، ہر چیز یہ اس کے اسکرپٹ کے مطابق ہے۔ مگر انسان یہ ہے کہ جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو صحیح طریقے سے سمجھتا نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وَهُوَ العلی العظیم جو ہے وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے معنوں کا عرفان اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے میں ہے کہ اس کی ذات پاک جو ہے وہ لا انتہا بلند مرتبہ اور بیسک جو ہے وہ کیا ہے، مرتبہ عظمت والی ہے۔ مطلب وہی وہ ذات ہے جو علی العظیم ہے، وہی جو ذات ہے وہ سب کچھ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان ہے اس کو کیا کیا ہے کہ صرف اور صرف یہ بتا دیا ہے کہ تمہارا کیا کام ہے کہ میرا نام بلند کرو، میری پاکی بلند کرو، میرے نام کو بلند کرو، اپنے پورے اپنے آپ کو اسلام میں مطلب کیا ہے دین اسلام کے اندر داخل کر لو۔ پہلے خود جو چیز میں نے تمہیں حکم فرمائی ہے وہ کرو، پھر دوسرے کو بتاؤ۔ یہ نہ کرو کہ خود عمل نہ کرو اور دوسروں کو بتاؤ۔ خود جو ہے وہ اپنی شادیاں غیر شرعی کر رہے ہو، دوسروں کو تم شریعت کی باتیں بتا رہے ہو، خود جو ہے وہ تم جھوٹ بولتے ہو، دوسروں کو سچ بولنے کی تلقین کر رہے ہو، خود جو ہے وہ تم رشوت کھاتے ہو، دوسروں کو رشوت نہ لینے کی بات کرتے ہو، خود جو ہے وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہو، دوسروں کو جو ہے برا سمجھتے ہو۔ تو ان سب چیزوں سے بچو، ان سب چیزوں سے بچو۔ تمہارا کام صرف کیا ہے کہ پیغام دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو حساب کتاب ہے وہ میں نے لینا ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو آیت الکرسی کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 256 اور 257 کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو انسان کے اوپن اپ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اب دین میں کوئی جبر نہیں، تحقیق ظاہر ہو گئی، ہدایت اور گمراہی دونوں کلیئر کٹ۔ اور اس کے بعد کیا ہے، پس جس نے انکار کیا کس چیز کا، اور پس جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، اور اس نے یقیناً پکڑا ایک نہایت مضبوط سہارا، کبھی نہیں ٹوٹے گا یہ سہارا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہایت سننے اور جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد اگر 257 ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تعالیٰ ولی ہے جو ایمان لائے ان کا، وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے، اور وہ نکالتا ہے انسان کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ اور جو لوگ کافر ہوئے ان کا دوست طاغوت ہے، وہ انہیں نہیں نکالتا نور سے ظلمات کی طرف۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 256 257 میں آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ ایک چیز بتا دی کہ اب دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے۔ تو اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ایک یونیورسل چارٹر آف ٹالرنس اینڈ فریڈم آف ریلیجن ہے۔ میں پھر یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ دین اسلام جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک یونیورسل چارٹر ہے آف ٹالرنس اینڈ فریڈم آف ریلیجن، کہ آپ ہر شخص جو جس بھی دین پہ چاہتا ہے وہ آئے اور رہے۔ صرف اور صرف مومن کے اوپر فرض یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم جو ہے اس کو اوپن اپ کرنا ہے، جس میں کیا ہے انکار ہے طاغوت کا اور اقرار ہے کس چیز کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو ایک طرف طاغوت ہے اور ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے۔ طاغوت سے مراد یہی ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی وہی اسی کے اندر پرفیکشن ہو سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانی بنائی ہوئی ہے وہ طاغوتی ہے۔ ہم دیکھیں تو ہمارا نظام وہ چاہے ڈیموکریسی ہو یا وہ کمیونزم ہو، تو آپ دیکھ لیں ڈیموکریسی کے چیمپئن اور ہیومینٹی کے چیمپئنز جو ہیں وہ ایپسٹین فائلز کے اندر برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے، اور وہ مسلمان جو سیکولر ہوئے تھے وہ بھی برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے۔ اور صحیح اگر ہمارے سامنے جو ایک ہی ذات مبارکہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مثال بنا کے بھیجی تھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر نظر ڈالیں اور کریکٹر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ذات کو کھڑے کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کا دماغ سمجھنے سے قاصر ہو جائے گا۔ صحیح طریقے سے جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نظام کو پڑھیں، اور پھر طاغوت کو دیکھیں۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام کس چیز کی بات کرتا ہے، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود غرضی رکھ دی ہے۔ کبھی وہ اولاد کی جو ہے وہ مطلب جو آزمائش ہے اس طرف بھاگ جاتا ہے، کبھی وہ جو ہے وہ بیوی سے جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا کہ نہ میری بیوی ہے اور نہ ہی میری اولاد۔ تو بڑے بڑے آپ دیکھیں تو جو لیڈرز ہیں، آج ہم یہ چیز بہت ہی کریٹیکلی دیکھیں تو جتنا بڑا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا اور جتنا بڑا وہ جمہوری نظام جس کو وہ کہتا ہے کہ ہم انصاف قائم کرنے والے ہیں، مگر اس کی اولاد اس کے لیے بہت بڑا ایک آزمائش ہے جس کے پیچھے وہ بھاگتا ہے، جن کو سیٹل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی جو ہے اس کی وہ پلاننگ کرتا ہے بڑی بڑی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے،
اور نہ ہی اس کو موت آنی ہے۔ تو اصل میں جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قرآن کریم ہے اس میں کیا ہے، اب ہدایت اور گمراہی کلیئر ہو گئی۔ قرآن کریم کی آیات جو ہے وہ ہدایت پر مبنی ہیں۔ کس پر اتری؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ سچا ہے، اس کے سچے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور وہ جو مومن بننا چاہتے ہیں وہ کریں طاغوت کا انکار، اور پھر اس نظام کو جو ہے پورے طریقے سے تھامیں۔ اس نے یقیناً پکڑا کیا؟ ایک مضبوط ترین سہارا، جو اس کا سہارا بنے گا کیسے؟ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، اور آخرت کے دن میں بھی۔ یہ ہے چیز جو ہم کو دیکھنی ہے کہ جو انسان کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے وہ یہ نہیں ہے جو بیسک ہیومن رائٹس ہمیں یونائٹڈ نیشن بتا رہی ہے، وہ صرف دنیا کی پروٹیکشن دے رہی ہے، نہ قبر کی پروٹیکشن دیتی ہے، نہ برزخ کی، اور نہ آخرت کی۔ مگر قرآن کریم جو ہے یہ ایگزیکٹ وہ آپ کو ہیومن رائٹس کا جو چیمپئن ہے اصل میں، قرآن کریم وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس کا سہارا اصل میں پکڑنا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پکڑنا ہے، اور اس کی ساری کی ساری جو ہے وہ آیات کو ماننا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس کا جو نور ہے اس کو طلب کرنا ہے۔ ہم نور کو لائٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں، وہ اصل جو نور ہے وہ کیا ہے کہ وہ ظلماتی اندھیروں کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کا ولی بن جاتا ہے، جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کا ولی بن جاتا ہے، تو وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کا دوست ہے طاغوت، اور وہ نہیں نکالتا نور سے ظلمت کی طرف۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں، اس پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک شخص ہے جو کسی باطل، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو باطل ہے وہ اپنے آپ کو، ہوتا تو بہروپیہ ہی ہے، وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ شو کر کے کیا کرتے ہیں، آپ کو پاگل بناتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا یقین نہیں رکھتے، وہ اس ظلماتی ظلم کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب دنیا کا وہ نہیں کہ ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں جی فلاں چیز نظر آتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، اور فلاں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایون اب خوابوں کو بھی دیکھیں تو وہ اللہ کی طرف سے بھی ہیں، اور وہ کیا ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی ہیں، اور وہ پھر اپنی جو ہے وہ سوچے بھی ہیں۔ تین طرح کے خواب ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو انسان کو جب دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور حاصل ہو جاتا ہے، جیسے ہم دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہماری آنکھوں کو اپنا نور عطا فرما، ہمارے کانوں کو اپنا نور عطا فرما، ہمارے جو ہیں وہ کیا ہے دل کو جو ہے وہ اپنا نور عطا فرما، تو وہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم کے جو ظلماتی سارے کے سارے جو مہریں ہیں وہ ہم پر سے ہٹ جائیں، اور جو حرص کی مہر ہے، انا کی مہر ہے، زندہ رہنے کی جو مہر ہے، اور خواہشات کی مہر ہے، ان سے ہماری جان چھڑا دے۔ تو وہ جو ہے نا وہ کیتی جاں حوالے رب دے ایسا ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو پہلے مر گیا باہو تا مطلب نہ پایا ہو۔ یہ وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور نے کیا کر دیا ہے کہ ان ظلماتی اندھیروں سے نکال دی ہے۔ اب جو میرے اندر جو ساری کی ساری وہ جو مہریں لگی ہوئی تھی، ساری کی ساری فسق کی مہر جو لگی ہوئی تھی، فسق آؤٹ کا منافقت ہے، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس کا اقرار کر کے انکار کر دینا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی جو ساری کی ساری جو وہ نور ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ نکالتا ہے کہ ایک شخص ہے جو غلط راستے پر ہے، باطل عقیدے کے اوپر ایک مرشد ہے، اور مرید جو ہے وہ کیا ہے، دونوں ہی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو طالب ہے وہ بھی فارغ اور جو مطلوب ہے وہ بھی فارغ، دونوں کو ہی نہیں پتہ وہ کس طرف ہے۔ تو وہ جو مرشد ہے وہ خود بھی آگ کے اندھیروں میں ہوگا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور آگ کے انگاروں میں ہوگا، اور جو مرید اس کو فالو کر رہا ہے وہ بھی اسی جگہ پہ ہوگا۔ وہ دونوں کیا ہیں کہ دونوں ظلماتی چیز کے پیچھے ہیں، اور وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ جو اصل میں ہدایت ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کے اندر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ ہدایت اور گمراہی بالکل کلیئر کر دی۔ اب ایک شخص ہے جو طاغوت کے پیچھے بھاگتا ہے، جو در حقیقت شیطانی راستہ ہے، انسان کو اپنا رب بنا کے کہ یہ مجھے بچائے گا دنیا میں، فار ٹائم بینگ وہ آپ کے ساتھ کوئی فیور آپ کو کر سکتا ہے، قبر میں کیسے بچائے گا؟ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل جماعت میں ڈال کے اور سمجھ لیتا ہے کہ میری ساری بچت ہو جائے گی اور میرا جینا اس کے لیے اور میرا مرنا اس کے لیے، وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی چیز، ایک شخص ہے جو اتنی بیوی سے محبت کر لیتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کو بھول جاتا ہے۔ مطلب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو عورت کی محبت میں اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، اور اسی محبت میں وہ دنیا سے اٹھے گا، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے حاجات کے کیا فیکٹرز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم بیوی کی یا اپنی کسی لڑکی سے ہمیں بے انتہا محبت ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو اللہ سے بھی زیادہ اس سے عشق کر لیتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں ہماری جان نکل جائے گی تو پھر وہ لڑکی ہمیں قبر میں بچانے آئے گی، مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اب اس کی ہم دیکھیں تو اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ کتنی ہیں، اس کا جو حاجت کا سسٹم ہے سارا اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو موت آنی ہے یہ بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ کبھی وہ جو ہے وہ اولاد کی طرف اس کی اٹریکشن ہے، کبھی مال کی طرف اٹریکشن ہے، یہ بھی بھول جاتے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ بتا رہا ہے کہ اپنی ان سب کمزوریوں کو سمجھ کر پھر مجھے سمجھو، اور پھر تمہاری جو ہے وہ، اب میں یہ کہوں کہ مطلب اس کو میں obviously میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں کہ میری بیوی کی کیا اوقات ہے رب کے سامنے؟ کوئی اوقات نہیں ہے۔ میری اولاد کی کیا اوقات ہے میرے رب کے سامنے، یا میری ماں باپ کی کیا اوقات ہے میرے رب کے سامنے؟ مجھے ان رب کی محبت میں ان سے محبت کرنی ہے، اگر میں ڈائریکٹ کر لوں گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اسی کو مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جو ہمیں چیز جس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ ظلماتی چیز کیا ہوتی ہے، اور جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار طاغوتی بات کر رہے ہیں۔ طاغوت بیسیکلی انسان سے ہے، انسانی بنایا ہوا نظام، انسانی بنائی ہوئی چیز۔ جن لوگوں نے فرعون کا ساتھ دیا انہوں نے طاغوت کا ساتھ دیا، جنہوں نے جو ہے وہ نمرود کا ساتھ دیا، وہ تو اپنے آپ اپنے نظام کو رب کا نظام کہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ طاغوت کا ساتھ دیا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ جمہوری ہے، چاہے وہ غیر جمہوری ہے، یا ہماری اپنی کوئی سوچیں ہیں، یا اپنی اپنی عقلی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، غور و فکر اور شعور کا استعمال کرنا انسان کے اوپر لازم ہے، مگر اس کتاب کی روشنی میں۔ یہ ہے مومن جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا جو اقرار ہے وہ کر کے اس دنیا سے گزرتا ہے۔ تو اب اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا زبردست قسم کا سہارا ہے، اور اس کا جو ایک سرا ہم اس کو ایسے کر لیں کہ جو مومن ہے، مومن بندے نے ایک سرا اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے، زندہ جو آیات ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں، مطلب زندہ آیات کو اس نے مضبوطی سے پکڑا جو کہ قرآن کریم ہے، اور اس کا جو دوسرا سرا ہم اس کو ایسے کر لیں کہ وہ پھر کیا ہے؟ علیین کے اندر ہے، جو اس کے سارے کے سارا جو اعمال نامہ ہے وہاں پر جمع ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ایسے ہی شخص جو ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو طاغوت کے ساتھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ وہ پھر اس قرآن کریم کی آیات سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ ظلماتی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے برعکس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ سے پکی دوستی لگا لیں گے، جن سے اللہ تعالیٰ دوستی لگا لے گا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا ہے کہ وہ اگر غلط راستے پر بھی ہوں گے تو انہیں کھینچ کے باہر نکال لے گا، اور نکال کے جو ہے وہ اپنے قریب کر لے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔